چلو روزہ رکھے افطار چکھے سحری بھی کریں بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی پیاری پیاری بچیوں، ویلکم کہتے ہیں پروگرام میں بچوں کا رمضان۔ شروع کریں گے درود پاک کی فضیلت سے۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان کا بابرکت مہینہ، اور اس برکتوں والے مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم لے کر آ گئے ہیں پروگرام بچوں کا بچوں کا یہ ہے لکھا ہوا، اور موجود ہے یہاں پر بچیاں بھی، تو یہ بچیوں کا بھی ہے، بچوں کا بھی ہے، بڑوں کا بھی ہے، دادا کا بھی، نانا کا بھی، نانی کا بھی، سب کا ہے پروگرام۔ سارا گھرانہ بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھے اور بہت کچھ اس پروگرام سے حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ توجہ ہو، کیا ہو؟ یہاں جو بچے ہیں وہ بھی بھرپور توجہ رکھیں، اور جو گھروں پر بچے ہیں بڑے ہیں بھرپور توجہ رکھیں۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ سکیں گے، اچھے اچھے سے سیگمنٹس ہوں گے، کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہمارے پروگرام میں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم پروگرام کے اندر ایک پیارا سا سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے حدیث ٹائم۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے سیگمنٹ حدیث ٹائم میں۔ آج کی حدیث ہے، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سارے بچے مل کر پڑھیں گے، لا تعقن، لا تعقن والدیکا، لا تعقن والدیکا۔ سارے بچے مل کر پڑھیں گے، لا تعقن والدیکا، لا تعقن والدیکا۔ اس کا ترجمہ پیارے بچوں یہ ہے، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ ہاں بھائی، سیگمنٹ تھا حدیث ٹائم، اور اس میں ہم نے حدیث پاک کچھ یاد کرنے کی کوشش کی۔ کسی کو یاد ہوئی ہے؟ ویسے سنا سکتے ہیں جی؟ مائک کس کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس مائک ہے وہ سنا دیں۔ لا تعقن والدیک، ترجمہ؟ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ ہاں بھائی، صحیح سنا رہے ہیں؟ جی چلیں جی، اور کون سنائے گا؟ ادھر سے مائک لے لیں جلدی سے، سنائیں۔ لا تعقن والدیکا، کھڑے ہو جائیں، ویڈیو نہیں آئے گی ورنہ آپ کی۔ ہاں، لا تعقن والدیکا، ترجمہ؟ اپنے والدین سے نافرمانی نہ کرو، اپنے والدین، اپنے والدین کی نافرمانی نہ والدین سے یا والدین کی؟ کیا ہے بھائی؟ کرو، والدین کی، والدین کی، ہاں والدین کی ہوگی نا، والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ اب یہ والدین کی نافرمانی کیسے ہوتی ہے یہ کون بتائے گا؟ نہیں کیسے بھائی؟ ان کو مائک دیں، بھائی باجی کو مائک دیں، ہے گا؟ وہ چھپا کے بیٹھی، کیا نام ہے باجی کا؟ ام حبیبہ۔ والدین کی نافرمانی کیسے ہوتی ہے؟ ان کی بات نہیں سنتے، مثلاً کیا کرتے ہیں بچے؟ پڑھنے چلے جاؤ، پھر بچے بولتے ہیں ہم نہیں جا رہے۔ پڑھنے جاؤ، نہیں جا رہے، کیوں بھائی؟ نور محمد بھائی، بچے کیسے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ ہم نے کیا سنا؟ والدین کی نافرمانی
ना والدین کی نافرمانی ना करो, اشارے سے والدین کی نافرمانی ना करो. تو والدین کی نافرمانی نہیں کرنی تو کیسے کرتے کیسے ہیں ویسے؟ نافرمانی کیسے ہوتی ہے؟ امی نے کہا پانی لاؤ، اب نور محمد کیا کریں گے؟ پانی لائیں گے نہیں؟ او یہ تو سوچ رہے ہیں بھائی، ادھر کوئی مائک دے دو بھائی، یہ بتا دیں بھائی، آپ ہی بتا دیں. ہاں جلدی. بولتے دوسرے بھائی سے منگوا لیں. او بھائی سے منگوا لیں، ادھر پڑوس میں دے بھائی. یہ بھائی آپ سے پانی مانگا ہے نا، مشورے تھوڑی مانگا ہے، مشورہ مانگا ہے پانی، تو آپ مشورے کیوں دے رہے ہیں؟ اس سے منگوا لیں، اس سے منگوا لیں. ہاں بھائی کیا کہہ رہی ہیں؟ کیسے ہوتی ہے نافرمانی؟ اگر ٹیوشن نہیں جاتے تو مما چیختی ہیں کہ ٹیوشن جاؤ. چیختی ہیں تو چیخنا چکھوایا کس نے؟ بچوں نے. کیوں چکھوایا؟ بھائی ان کو دے دیں مائک، سیدھے ہاتھ میں دیں. جی کیسے ہو رہی ہے نافرمانی؟ کوئی کہتا ہے کہ پانی لا کے دے دو. وہ ہو گیا نا، ابھی کتنا پانی آئے گا؟ شور بھی آ رہا ہے نہیں؟ پانی کے علاوہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ والدین کا کہنا نہیں مانتے. کیسے نہیں مانتے؟ کیا کیا کہنا نہیں مان رہے؟ چلیں ادھر دے دیں بھائی مائک، کہیں ادھر پہنچا دیں. نور محمد نے تو کچھ بتایا نہیں، آپ سوچے جب تک. اپنی والدین کی بدتمیزی کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ یہ اتنی دیر ہاتھ اٹھایا ہوا، یہ نہیں سوچ رہے اتنی دیر میں. ان کو دے دے بھائی، ابھی آپ سوچے سیدھے ہاتھ سے دیجیے گا. کون سے ہاتھ سے دیا انہوں نے؟ الٹے. تو دینا کس سے تھا؟ تو لیا کیوں نہیں آپ نے؟ ان کو بولا کیوں نہیں سیدھے سے؟ تو ہاں اب لے، جلدی سے بتائیں کیسے ہو رہی ہے نافرمانی؟ بدتمیزی کرنا. کیسے ہو رہی ہے؟ میں نے کہا اب تمیز کرو، ہم کہتے ہیں ہم بدتمیزی کریں گے. ان کو دے دیں بھائی بات پیچھے نہیں ماننا. پیچھے. ہاں کوئی بولتا ہے کھانا کھا لو، وہ نہیں کھاتے. کوئی کون بولتا؟ پڑوسی بولتے آگے آپ کو کھانا کھا لو. والدہ. ہاں امی بولتی ہے. یہ بات آئی نا، کھانا کھا لو، کھانا نہیں کھا رہے، کیا کر رہے ہیں؟ کھیلنا ہے. میں کہاں جا رہا ہوں؟ کھیلنے جا رہا ہوں. بھاگ گئے، وہ روکتی رہ گئی پیچھے سے، یہ ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا ہے اور باہر. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. بلکہ یہاں تک ہوتا ہے نہا لو، نہانا نہیں ہے. یہ کوئی بات ہوئی بھلا؟ دانت صاف کر لو، دانت ہی نہیں صاف کر رہے ہیں، دانت گندے لے کر پھر رہے ہیں. تو والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. بڑے ہوں یا بچے، سب کو اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تھے احسان بھائی، اور یاد کرا رہے تھے حدیث پاک. تو سب کو اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی چاہیے. ہم پر کس کے احسانات ہیں؟ والدین کے. ہم کتنے چھوٹے سے تھے، ابھی بھی چھوٹے ہی ہیں آپ لوگ، زیادہ بڑے نہیں ہوئے، لیکن اور بھی چھوٹے تھے جب بھی کون خیال رکھتا تھا؟ والدین. ہاں امی ابو. کھانے کون لے کر آتا گھر میں؟ امی ابو. ابو بابا. اور آپ مزے سے کھاتے ہیں، اس میں بھی نخرے دکھاتے ہیں. بتاؤ ہے. اور سارے کام کی امی کر رہی ہیں اور اس کے باوجود انہیں آپ تنگ کر رہے ہیں. کوئی پڑوسی سے کھانا مانگ کے دیکھیے گا، مانگے گا نہیں، مثال دے رہا ہوں. کوئی دے گا؟ کوئی دیتا بھی نہیں ہے. امی ابو دے رہے ہیں، پیچھے لگ رہے ہیں، اور ہم انہیں کو تنگ کر رہے ہیں. تو یہ بہت بری بات ہے. تو والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. جیسے ہی وہ کام کہیں اچھل کے کھڑے ہو جائیں. اچھلنے نہیں، مطلب فوراً. بعض ہوتا ہے ابھی اچھا کرتے رہتے ہیں، کام نہیں کرتے، اچھا کرتے رہتے ہیں. تو کام کریں، اچھا نہیں کریں. سارے کام دو ایک طرف، اور امی ابو کا کام سب سے پہلے. ٹھیک ہے جی. اب وقت ہو گیا ہے کلام شامل کرنے کا. آئیے شامل کرتے ہیں کلام. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سر
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی در پر گدا کے جیسے ہو بادشاہ کے در پر گدا کی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کے مصطفیٰ کے خالی کبھی گئے ہیں حسن مصطفیٰ کی سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کے بڑے بے نوا کی
کی سبحان اللہ، خوبصورت سا کلام ہم نے شامل کیا۔ رمضان کی رحمتوں بھری برکتوں بھری ساعتیں ہیں، اس کو گزاریں حمد و نعت کے ساتھ، کلام کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ۔ ٹائم کیسے گزاریں؟ تلاوت سنیں، کبھی تلاوت کریں، نعت سنیں، نعت پڑھیں، تو اسی طریقے سے ٹائم گزاریں گے تو یہ اچھا ٹائم پاس ہوگا، یہ اچھا پاس، بلکہ پاس بھی نہیں ہوگا، کچھ حاصل ہوگا۔ ہوتا ہے نا پاس مطلب گزار دینا، گزر تو جاتا ہی ہے، ٹائم رکتا ہے کبھی؟ گھڑی رکتی ہے؟ ہاں رک جاتی ہے، سیل ختم ہو جائے تو رک جائے گی، ورنہ چلتی رہتی ہے۔ تو ٹائم بھی گزرتا رہتا ہے، پاس ہوتا ہی رہتا ہے، ٹائم روک نہیں سکتے۔ اس کو آپ اپنے لیے کتنا قیمتی بناتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو اچھے کاموں میں دل لگائیں گے تو انشاءاللہ دل لگ جائے گا اور مزہ بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا۔ تو پروگرام دیکھتے رہنا ہے بچوں کا۔ رمضان اور کلام ہم نے سن لیا ہے خوبصورت سا، اب چلتے ہیں دعا یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے بھائی؟ تیار ہیں؟ دعا یاد کرنی ہے، پھر سنانی بھی ہے، اور کچھ باتیں بھی ہوں گی پھر دعا سے متعلق، اور یاد کرائیں گے ہمارے حسان بھائی۔ چلتے ہیں آج کی دعا کی طرف۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کیا یاد کرا رہے ہیں بھائی آج؟ آج بھی ہم دعا یاد کرائیں گے، لیکن دعا سے پہلے دعا کے متعلق کچھ باتیں بھی کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں، آپ سب کو بھی اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو اس سیگمنٹ میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم دعا بھی یاد کرتے ہیں، دعا کے متعلق انفارمیٹیو باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج بھی ہم دعا یاد کریں گے، لیکن جو دعا یاد کریں گے وہ ہے مسجد میں داخل ہونے وقت کی دعا۔ کیا ہے؟ مسجد میں سبھی جاتے ہیں تو ہمیں دعا بھی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آج وہ دعا یاد کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، دعا جس میں دل کا اطمینان ہے، دعا خالق اور مخلوق میں تعلق کا حسین ذریعہ ہے، دعا اللہ پاک سے محبت اور فرمانبرداری کا خوبصورت منظر ہے، دعا رحمتوں کا خزانہ ہے، اور نہ جانے کیا کچھ ہے دعا میں۔ سوچیں، دعا اگر ایک خوبصورت پرندہ ہوتی، دعا اگر ایک خوبصورت پرندہ ہوتی جس کے رنگ برنگے پر ہوتے، خوبصورت چمکدار آنکھیں ہوتی، یار بچوں جب وہ اپنے پر کھول کر فضا میں اڑتی تو دل خوشی کے مارے جھوم جاتا۔ بچوں، کیا آپ نے کوئی ایسا پرندہ دیکھا ہے جس کے پر نہ ہو؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ نہیں حسان بھائی، لگ رہا ہے دیکھا ہے۔ اچھا، دیکھا ہے کسی نے؟ دیکھے دیکھا بھائی، بچی کہہ رہی ہیں دیکھا، پائیں دیں ذرا ان کو۔ ہاں بھائی، کون سا پرندہ دیکھا ہے جس کے کیا ہے پر نہیں ہے لیکن وہ اڑتا ہے؟ ہاں بھائی، دعا کیا چیز؟ دعا تو پرندے کی بات کر رہا ہوں نا۔ ہوا تو پرندہ نہیں ہے نا، ہم تو پرندے کا پوچھ رہے ہیں۔ کوئی پرندہ نہیں ہے نا بھائی، پروں سے اڑیں گے، پر نہیں ہے تو کیسے اڑے گا بیچارہ؟ تو پیارے بچوں، آپ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ جو پرندے کے پر نہ ہو لیکن وہ اڑتا ہو، وہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، یقیناً آپ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ تو ایسی مثال دعا اور درود پاک کی ہے۔ دعا بغیر درود پاک کے ایسی ہے جیسے بغیر پر والا پرندہ۔ بچوں، پیارے نبی حضور اکرم شاہ بنی آدم، تاجدار انبیاء، تاجدار مدینہ، آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا کو زمین و آسمان کے بیچ روک دیا جاتا ہے، وہ اوپر نہیں جا پاتی جب تک کہ تم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجو۔ تو پیارے بچوں، ہمارا آج کا لیسن ہے دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود پاک پڑھنا۔ کیا لیسن ہے؟ درود پاک پڑھنا، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود پاک پڑھنا۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوں گی اور بہت ساری رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ چلیں اب دعا یاد کرتے ہیں۔ آج دعا ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ پہلے ایک بار میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ سب نے مل کے یاد بھی کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ چل اب یاد کرتے ہیں۔ اللہم
اللهم 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 افتح لي تحلي 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 اللهم افتح لي اللهم افتح لي أبواب الأبواب أبواب أبواب رحمتك رحمتك اللهم افتح لي اللهم افتح لي أبواب أبواب رحمتك رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بعض بچے خاموش بیٹھے کہ آپ کو یاد نہیں کرنی، یاد کرنی ہے نا تو سارے مل کے پڑھیں اللہم افتح لی. اللهم افتح لي پیارے بچوں غلط نہیں پڑھنی، درست پڑھنی ہے. اللہم افتح لی اللهم افتح لي ابواب أبواب رحمتک رحمتك اللہم افتح لی. اللهم افتح لي ہم مفنی ہے، ہم مفتح لی اللہم افتح لی اللهم افتح لي ابواب رحمتک. ایک رحمتك بار اور پڑھ لیتے ہیں اللہم افتح لی ابواب أبواب رحمتک رحمتك اللہم افتح لی افتح لي ابواب أبواب رحمتک. رحمتك. تو کن کن کو یاد ہو گئی؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت سارے بچوں کو یاد ہو گئی ہے، بچیوں کو بھی یاد ہو گئی ہے. یہ تو اظہار ہے نا حافظ کا کہ یاد ہو گئی یا نہیں ہو گئی، نیچے کر لے تو پتہ چلے گا جب سنیں گے. بھائی ان کو دیں مائک، یہ آگے سامنے سیدھے ہاتھ میں لیجئے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سفیان. محمد سفیان. کس چیز کی دعا یاد کرائی ہے؟ مسجد میں داخل ہونے کی. مسجد میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے؟ اللہم افتحنی زور سے اللہم افتحنی اللہم تحنی. افتحنی. ہاں بھائی احسان بھائی یہ یاد کرا رہے ہیں آپ؟ نہیں تحلی دعا ہے. پڑھائی ہے آپ نے؟ نہیں اللہم افتح لی پڑھائیں. اللہم اللہم افتح لی تحلی ابواب ابواب رحمتک. رحمتک. اب سنائیں آپ. اللہم افتحنی ابواب رحمتک. رحمتی. زبردست، اچھی کوشش ہے. اللہم افتح لی ابواب ابواب رحمتک. رحمتک. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اللہم مطلب اے اللہ، اور اسی سے ملا دیتے ہیں اللہم افتح لی میرے لیے کھول دے. ابواب کہتے ہیں دروازوں کو، اور رحمتک یعنی اپنی رحمت کے. تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ہاں بھائی آپ سنائیں گی؟ آپ مسجد جائیں گی؟ پھر بچیاں مسجد میں پھر کہاں جائیں گی آپ؟ شاہ صاحب جب عمرہ کرنے جاتے ہیں حرم شریف میں جاتے ہیں تب بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا، وہاں تو بچیاں بھی جائیں گی. چلے بھائی عمرہ کرنے جائے مسجد میں جائیں خانہ کعبہ کے پاس جب پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے بھائی، اللہ پاک آپ کو حجن بنائے. کیا بنائے؟ ہاں عمرہ کرنے والی بھی بنائے. ٹھیک ہے، اور مسجد گھر میں بنا لیں. پتہ ہے بچیوں کی مسجد گھر میں ہو سکتی ہے. گھر میں ایک کونا کوئی مختص کر لیں، وہاں پر آپ کے جو ہے وہ جائے نماز ہو، نماز پڑھنے کی جگہ ہو، اور وہیں پر آپ اپنا سپارہ قرآن پاک رکھیں، وہاں پر بیٹھ کر ہی تلاوت کیا کریں. اس جگہ کا خیال رکھیں، وہاں پر خوشبو لگائیں، اس کو گندا نہیں ہونے دیں. ایک گھر کے کونے میں کہیں پر صاف ستھری جگہ خاص کر لیں عبادت کے لیے. ٹھیک ہے، بچے بھی وہاں پر عبادت کریں، بڑے بھی جا کر وہاں پر نماز پڑھیں. گھر میں نفل نمازیں پڑھنا اچھی بات ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نفل نمازیں کہاں پڑھنی چاہیے؟ گھر میں. وہاں پر ایک جگہ خاص کریں. ہر چیز کی ہوتی ہے نا، یہ ہمارے کھیلنے کی جگہ ہے، یہ ہماری پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے، یہ ہمارے اس کام کی جگہ ہے. تو عبادت کی جگہ، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ عبادت کی جگہ بھی تو ہونی چاہیے نا. تو جیسے اور جگہ ہم گھر میں خاص کرتے ہیں، ایک جگہ ہونی چاہیے عبادت کی، اور وہ خاص طور پہ بچیوں کے لیے، گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے. اور ایک چیز اور بھی ہے، جب جمائی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ رکھنا چاہیے. کیسے رکھیں گے؟ الٹے ہاتھ کی پشت منہ پہ رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ جمائی آئے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور کون سنائے گا دعا؟ آپ سنا دیں. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ان کو دے دیں بھائی. ہاں بھائی آپ نے یاد نہیں کی؟ ارے بھائی وہ سنائیں گے خود. اللہم مسجد
اللہم اسلیت اللہم مسلیب ابوابا وبا رحمتک. متید کہاں جانے کی دعا یہ؟ مسجد جانے کی دعا. مسجد میں جانے کی. اچھا جی، مسجد میں جا کے کیا کرتے ہیں یہ بتائیں. نماز پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھیں گے یا نماز پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں گے. نماز نہیں، کیا پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں گے نماز پڑھیں گے، بس یہ بتا دیں. نماز نہیں پڑھیں گے. چلیں ٹھیک ہے بھائی، نماز پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں گے. اور جو اور نماز پڑھیں گے اور کیا کریں گے؟ دعا مانگیں گے. اور وہ کوئی سجدے میں گیا ہو جی، قرآن پڑھیں گے. ہاں، اور کوئی سجدے میں گیا ہوا ہو تو اس کے اوپر بیٹھیں گے چڑھ کے تھوڑا سا نہیں. اور نماز پڑھ لو تو ان کے آگے سے جا سکتے ایسے. یہ بچوں کے سیکھنے کی بات ہے. نمازی کے آگے سے چھوٹے بچے تو جا سکتے نا. جو کیوں بھائی چھوٹے بچے کیوں جائیں گے؟ جن کو پتہ نہیں ہوتا تو بتا رہے ہیں نا، اسی لیے تو بتا رہے ہیں. چھوٹے بچے بھی نہیں جا ہاں جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے آگے سے نہیں جانا، ان کے آگے سے نہیں جا. ٹھیک ہے بھائی، یہ یاد رکھیں. ہاں ان کے آگے کوئی چیز ہے تھوڑی بڑی سی موٹی سی، اس کو کہتے ہیں سترا، تو اس کے آگے سے چلے جائیں. جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے آگے چیئر رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس چیئر کے آگے سے چلے جائیں گے، ان کے اس طرف سے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی، تو نمازی کے آگے سے نہیں جانا. مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے. اور ابھی ہمارے پاس سیگمنٹ ہے طہارت اور عبادت، اس کی طرف چلتے ہیں. اس میں کچھ مسجد کے آداب ہی کے بارے میں بتایا جائے گا. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. جی سیگمنٹ ہے طہارت اور عبادت. اس میں ہم صفائی ستھرائی کے بارے میں سنتے ہیں، اور آج مسجد کے بارے میں سنیں گے کہ مسجد کا بھی کیا رکھنا ہے؟ خیال. مسجد کو بھی رکھنا ہے صاف ستھرا. اور ہمارے سیگمنٹ میں ایک واقعہ بھی ہوتا ہے بھائی، ایک بڑا پیارا سا ہمارے پاس واقعہ ہے. اور وہ کیسا واقعہ ہے؟ مدینہ شریف میں ایک عورت جو ہے وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ صفائی. اور مدینہ شریف میں کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی. مسجد نبوی. ٹھیک ہے، اب تو مدینہ میں اور بھی مسجدیں ہیں، لیکن جو مرکزی مسجد ہے وہ کیا ہے؟ مسجد نبوی. اور پیارے نبی کے دور میں تو وہی تھی نا مین مسجد، مسجد نبوی. تو اسی کی بات ہو رہی ہے. اب کیا ہوا؟ جب اس کا انتقال ہوا، انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بارے میں خبر نہیں دی گئی کہ بھئی وہ جو مسجد کی صفائی کرتی تھی نا خاتون، ان کا انتقال ہو گیا ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ یہ کس کی قبر ہے؟ تو بتایا گیا یہ وہی خاتون ہیں جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھیں. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس عورت کے بارے میں عرض کیا تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی جی ہاں. تو پھر بچوں سنیے گا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے کون سا کام سب سے افضل پایا؟ کس سے خطاب کیا؟ کس سے بات کی آپ نے؟ عورت سے. عورت کہاں ہے؟ قبر میں. قبر میں تو زندہ ہوتا ہے، انتقال شدہ ہوتا ہے. انتقال. بھائی زندہ کو رکھتے ہیں قبر میں؟ نہیں، اس کو رکھتے ہیں نا جس کا انتقال ہو جاتا ہے. جی. اب دیکھے گا بھائی جو مردہ ہو وہ سنتا ہے؟ نہیں. ہمیں تو یہی لگتا ہے نا، لیکن حقیقت کیا ہے کہ مردہ بھی سنتا ہے. جی ہمیں ظاہراً اس کا جواب نہیں آتا، لیکن جس کا انتقال ہو جائے وہ بھی سنتا ہے. بھائی دیکھیں ہمیں کیا سکھایا گیا؟ جب قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا کرنا چاہیے؟ سلام. ہاں سلام کس کو کرتے ہیں؟ قبروں کو. السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو. جو قبر والوں کو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. تو سلام کسے کرتے ہیں؟ زندے کو مردے کو؟ زندے کو. جو سنے گا نا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو، اس کو پکار کے سلام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ سلام سنتے بھی ہیں. تو مرنے والا بھی سنتا ہے، پر ہمیں پتہ نہیں چلتا. اب دیکھیں یہاں آپ نے اس سے بات کی اور فرمایا تم نے کون سا عمل سب سے افضل پایا؟ تم نے سب سے افضل کون سا عمل پایا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سن رہی ہے؟ کیا پوچھا؟ کیا یہ سن رہی ہے؟ حیرت ہوئی تھی نا بھائی، مردہ کیسے سنے گا؟ لیکن صحابہ نے بھی یہی پوچھا کیا یہ
सुन सुन रही रही है। इरशाद फरमाया तुम इससे ज्यादा सुनने वाले नहीं हो, तुम इससे ज्यादा सुनने वाले, नहीं हो, जिस तरह तुम सुन रहे हो ऐसे ही ये भी, सुन रही और है वो कहाँ है? कब्र कब्र में। के अंदर। ठीक है जी। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस औरत ने मेरे सवाल का जवाब भी दिया है, मेरे सवाल का जवाब भी दिया है। अभी बात ये है कि वो बोलता भी है लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन प्यारे नबी तो प्यारे नबी हैं, उनको तो अल्लाह पाक ने खास कान अता फरमाए। आपने उस औरत का जवाब सुन भी लिया और फरमाया उसने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि मस्जिद की सफाई को, किसको? मस्जिद की सफाई को। सवाल क्या था? सवाल क्या था? तवज्जो। सवाल क्या किया था? उनको दे माइक भाई, देखते हैं कितनी किसकी तवज्जो है। आप पहले कौन सा काम करती थी? ये तो नहीं था, इनको दे माइक। तुमने सबसे पहले कौन सा अमल अफजल पाया? सबसे पहले तुमने कौन सा अमल सबसे अफजल पाया? तो उसने क्या जवाब दिया? मस्जिद की सफाई। मस्जिद की सफाई सफाई को। तो मस्जिद की सफाई करें या कम से कम गंदा तो ना करें। हाँ, गंदा तो ना करें। मस्जिद में जाते हैं ना तो बाज़ औक़ात क्या करते हैं, बच्चे कोई चीज़ खाई वगैरह, खासतौर पर बड़ी रातें होती है जागने की, मस्जिद में गए वहीं बैठ के कुछ खाना पीना भी शुरू कर दिया, कोई सुपारी भी निकाली, चलो, और वो लेके वो मस्जिद की क्या होती है, दरिया उसी के नीचे। तो ये तरीका अच्छा नहीं है। मस्जिद में हरगिज़ भी कोई गंदगी नहीं करनी चाहिए, मस्जिद का ख्याल रखना चाहिए। अपना घर साफ रखते हैं? चले, वो भी अपना घर भी गंदा ही कर रहे होते हैं बच्चे तो। खैर चले, अपना घर तो अगर गंदा कर भी दिया तो अलग बात है, लेकिन अल्लाह का घर है ना मस्जिद, तो उसको हरगिज़ भी गंदा नहीं करना चाहिए। अपना घर भी ना करें और मस्जिद भी नहीं करें, उसकी सफाई का ख्याल रखें। ये था सेगमेंट इबादत और तहारत। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं सेगमेंट सुनो और सीखो। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों के नाज़रीन, सेगमेंट है सुनो और सीखो। जी हाँ, इस सेगमेंट में हम एक वाक़या सुनते हैं। आज भी एक वाक़या सुनेंगे, लेकिन वो वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो वाक़या है हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का। किनका वाक़या है? हुज़ूर गौस पाक। प्यारे बच्चों, गौस का मतलब होता है फरियाद को पहुंचने वाला। इस तरह समझ लें, फरियाद पूरी करने वाला, फरियाद पूरी करने वाला। कि आए हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। सरगार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जब मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जीलान से बगदाद काफ़िले के साथ रवाना हुआ और जब हमदान के इलाके से थोड़ा आगे पहुँचे तो 60 यानी 60 डाकुओं ने काफ़िले को घेर लिया और पूरे काफ़िले को लूट लिया, लेकिन किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। एक डाकू मेरे पास आकर पूछने लगा, ए लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है? मैंने जवाब में कहा हाँ। उसने कहा क्या है? मैंने कहा 40 दिनार। प्यारे बच्चे, दिनार कहते हैं सोने के सिक्के को, गोल्ड का कॉइन होता है, इसे क्या कहते हैं? सोने के दीनार। डाकू ने पूछा कहाँ है? मैंने कहा गुदड़ी के नीचे। यानी इनके अम्मी जान ने, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह के अम्मी जान ने हिफाजत के तौर पर वो पैसे आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के कपड़ों में सी दिए थे। डाकू को इस सच्ची बात में मजाक महसूस हुआ, मजाक समझा वो और चला गया। इसके बाद दूसरा डाकू आया, उसने भी उसी तरह के सवालात किए और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने वही जवाबात दिए, वो भी इस तरह मजाक समझते हुए चला गया। जब वो सब डाकू अपने सरदार के पास जमा हुए तो उन्होंने अपने सरदार को मेरे बारे में बताया। ये कौन फरमा रहे हैं? हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमा रहे हैं। तो उनके सरदार ने मुझे वहाँ बुलाया और वो माल तकसीम करने में मसरूफ़ थे। डाकू का सरदार मुझसे कहने लगा, तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा 40 दिनार। क्या कहा? 40 दिनार है। डाकू के सरदार ने डाकुओं को हुक्म देते हुए कहा, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने पर जब सच्चाई सामने आई तो उसने हैरान होकर सवाल किया कि आखिर तुमने हमसे सच क्यों बोला? लोग तो हमसे झूठ बोलते हैं, लोग अमूमन झूठ बोलते हैं ना डाकू से अपना माल सेफ करने के लिए। तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि डाकू के सरदार ने मुझसे कहा,
آخر تم نے ہم سے سچ کیوں کہا؟ لوگ تو ہم سے جھوٹ بول کر اپنا مال بچاتے ہیں۔ تو میں نے کہا امی جان کی نصیحت کی وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ سردار بولا وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے کہا میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی نصیحت فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں سچ بولوں گا۔ یہ سن کر ڈاکو کے سردار کا دل بدل گیا اور وہ سردار رو کر کہنے لگا یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا نہیں ہے اور میں نے ساری عمر اپنے رب اللہ پاک سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کیے بلکہ ان وعدوں کے الٹ ہی کرتا رہا۔ اسی وقت ان 60 ڈاکو یعنی 60 ڈاکو کے ساتھ میرے ہاتھ پر اللہ پاک سے توبہ کی اور قافلے والوں کو مال جو انہوں نے لیا تھا وہ لوٹا دیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں۔ پیارے بچوں دیکھا آپ نے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سچ بولنے کی برکت سے گناہ گاروں نے اپنے گناہ سے توبہ کی اور سیدھے راستے پر چلنے والے بن گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ نہیں بولیں۔ تو پیارے بچوں غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ جو ہمیں سیکھنے کو ملا وہ کچھ بتاتا ہوں۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمیں راہ خدا میں سفر کرنا چاہیے، والدین کی فرما برداری کرنا چاہیے، وعدے پورے کرنا چاہیے اور سب سے اہم ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ یہ سٹوری تھی ہماری، آج ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اب انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی پیارے بچوں، سٹوری سن لی، واقعہ آپ نے سن لیا۔ اب اس سے کچھ سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات آپ نے بول کر نہیں دینے، بلکہ یہاں آپ کو یہ بورڈ نظر آ رہا ہے اور اس پہ زنجیر بھی لٹکی ہوئی ہے اور کچھ لٹکانے کے لیے ہینگر نما بھی بنے ہوئے ہیں اور جوابات لکھے ہوئے ہیں ان شیٹس کے اوپر، ان تختیوں پر۔ یہ آپ نے آ کر یہاں پر لٹکانی ہے۔ ایک طرف ہے ٹیم اے کے لیے سوالات اور ایک ہے بی کے لیے۔ چلے بھائی میں سوال کرتا جاتا ہوں، جواب کے لیے آ جائے۔ ٹیم اے سے کون آ رہا ہے بھائی جواب کے لیے؟ آپ آ جائیں جی۔ آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، مائک دے کر آئیے گا۔ لفظ غوث کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے لینا ہے اور یہاں پر آپ نے لگانا ہے۔ لفظ غوث کا مطلب یہاں پر آپ نے لگانا ہے۔ بی سے کون آ رہا ہے جواب دینے کے لیے؟ بی سے آ جائیں، آپ آ جائیں جی۔ آپ سے بزرگ کا نام کیا تھا؟ ان بزرگ کا نام کیا تھا جن کی گدڑی میں تھے سونے کے سکے؟ یہاں پر آپ نے لگانا ہے ٹیم بی سے۔ ٹیم اے سے جواب ہو گیا لفظ غوث کا مطلب کیا ہے؟ چلے بھائی اپنی جگہ پر جائیں گے۔ لفظ غوث کا مطلب ہے فریاد پوری کرنے والا۔ جواب درست ہے اور ٹیم بی ابھی تک ڈھونڈ رہی ہے۔ ٹیم اے سے دوسرا سوال ہوگا، سفر کس لیے کیا تھا؟ آپ آ جائیں جلدی سے۔ سفر کس لیے کیا تھا؟ وہ جو جا رہے تھے اللہ کے ولی، وہ کس لیے جا رہے تھے؟ ٹیم ایک اور جواب کے لیے آ رہی ہے اور ٹیم بی جو ہے ابھی تک بزرگ کا نام ڈھونڈ رہی ہے۔ جلدی سے ڈھونڈ لیں بھائی بزرگ کا نام۔ یہ دیکھیں پڑھیں کیا لکھا ہے، جلدی سے لگا دیں جی، مدد بھی کرنی پڑ رہی ہے۔ بزرگ کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی۔ جواب درست کروا دیا گیا ہے۔ اپنی جگہ بیٹھیں گے۔ اب کون آ رہے ہیں؟ آپ خود بخود آ رہے ہیں؟ نہیں، جگہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ چلیں ایسا کریں، آپ نہیں آئیں گے جواب دینے؟ آ جائیں، کوشش کر لیں تھوڑی سی، پروگرام میں آئیں تو ہمت بھی کر لیں، آ جائیں۔ ان کو آ جائیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کس شہر میں گئے تھے؟ اردو تو پڑھ لیتے نا، یہاں ایک شہر کا نام ہوگا وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں کس شہر کا نام ہے، ساری تختیاں پڑھتے جائیں جلدی سے، پڑھیں اس کو، پڑھیں تو صحیح لکھا ہوا کیا ہے، یہ لکھا ہوا کیا ہے اس پہ پڑھیں جی۔ ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں، جلدی سے پڑھ لیں اور یہاں لگانا ہے آپ ٹیم اے، اس میں جی۔ انہوں نے لگا دیا ہے بغداد۔ کیا لگایا بھائی؟ بغداد۔ جواب درست ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کہاں جا رہے تھے؟ بغداد جا رہے تھے۔ ٹیم بی سے آ جاؤ بھائی، آپ ہی آ جائیں۔ آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے بزرگ کے پاس کتنے دینار تھے؟ جلدی سے مائک دے کر آنا ہے۔ بزرگ کے پاس کتنے دینار تھے؟ 40 دینار۔ جواب درست ہو گیا اپنی جگہ پر۔ چلے جی، ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں جواب دینے کے لیے؟ آپ آ جائیں جی۔ آپ نے بتانا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سچ کہنے کی نصیحت کس نے کی تھی؟ کس نے کہا تھا بھائی سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا؟ جلدی سے یہاں لگانا ہے جی بھائی۔ کس نے کہا تھا؟ امی جان نے، اور انہوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ اپنی جگہ بیٹھیں گے
تو اس طریقے سے یہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام بھی مکمل ہو گیا۔ پروگرام تھا بچوں کا رمضان، رمضان گزارے مدنی چینل کے ساتھ اور اس کی برکتیں سمیٹتے جائیں۔ نعرہ لگائیں گے دعوت اسلامی، چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل